ایران امریکہ مذاکرات ایک بار پھر بد اعتمادی کی لپیٹ میں ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب دونوں فریقین ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوتی ہے، تو کوئی تیسرا ہے جو جلتی پر تیل کا کام کرتا ہے، جو شعلوں کو ہوا دینے لگتا ہے، اور وہ تیسرا کوئی اور نہیں بلکہ اسپوائلر اسرائیل ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ایران دونوں جانب سے مذاکرات مثبت سمت میں جانے کا عندیہ دیا جا رہا تھا، اچھی خبریں سامنے آ رہی تھی، تو پہلے کویت پر اٹیک، جس کو ایران نے جوابی حملہ قرار دیا کہ ہمارے جزائر کے اوپر جو اٹیکس ہوئے اس کے رسپانس میں ہم نے کویت کے اوپر کیا ہے۔ لیکن دوسری جانب اسرائیل کی طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی، وہ ٹروس جو ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی، اور پھر لبنان کے اوپر جو ہے حملے کر دیے گئے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اب بھی خاصے حوصلہ افزا اور پر امید دکھائی دیتے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بنجامن نتن یاہو کی صدارت میں جو دوسری پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دوسری صدارت کے اندر بنجامن نتن یاہو کے ساتھ جو ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی ہے، اس سے پہلے سخت کانورسیشن آج تک نہیں ہوئی جتنی سخت کانورسیشن اب نتن یاہو کے ساتھ کی گئی ہے، اور وہ ان پرٹیکولر لبنان کے اوپر اٹیکس کے معاملے پر کی گئی ہے کہ ایک ایسے وقت میں یہ اٹیکس کیے گئے ہیں کہ جس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے مذاکرات آگے بڑھ رہے تھے، اور وہ ریزلٹڈ کسی کنکلوژن پہ پہنچنے والے تھے، اور پھر رپورٹڈلی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں لبنان پر حملوں بارے ٹرمپ نے نتن یاہو کو پاگل بھی قرار دیا ہے، اور امریکی صدر نے لبنان پر جاری اسرائیلی حملوں کے معاملے پر اسرائیلی وزیر اعظم سے سخت لہجے میں گفتگو کی ہے، ناشکرہ قرار دیا ہے، اور رپورٹس یہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ ایران کی جانب سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات معطل کرنے کی دھمکی سخت رد عمل کی بڑی وجہ بھی بنی، اور ٹرمپ نے واضح کیا کہ بیروت پر مزید حملے نہیں ہونے چاہیے۔ جو پیش قدمی لبنان کی طرف اسرائیلی فورسز کی ہو رہی تھی اس کو بھی ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ روک دیا گیا ہے، لیکن اب اطلاعات ایسی ہیں کہ باوجود اس کے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے مزید اٹیکس نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ پیش قدمی جاری ہے، اٹیکس پھر بھی ہو رہے ہیں۔ اب یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے، پلاننگ ہے، یا پھر یہ سمجھا جائے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھیں، کنکلوسیو بھی ہوں، لیکن نتن یاہو یہ نہیں چاہتے۔ وہ ابراہم اکارڈ کی شک جو ہے وہ بیچ میں ڈالنے کا معاملہ ہو عین اس وقت پہ کہ جس وقت اس کی کوئی تک نظر نہیں آتی، کہ جس وقت دونوں طرف سے مسودے بھی شیئر ہو گئے، بات چیت بھی ہو گئی، اس میں کچھ امینڈمنٹس بھی ہو گئی، تو ابراہم اکارڈ کی جو ہے وہ بات سامنے آ گئی جو بالکل بے پرکی اڑانے کے مترادف تھا، اور اب جب امریکہ کی جانب سے امینڈمنٹس کے ساتھ ایک ڈرافٹ ایران کے ساتھ شیئر کیا گیا، تو بالکل اسی وقت اسرائیل کی جانب سے لبنان کے اوپر اٹیکس کر دیے گئے۔ حزب اللہ سے متعلق بھی کچھ خبریں سامنے آئیں کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اب آگے سے رسپانس نہیں ہوگا، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ وہ جو ایک سپوائلر بیچ میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس سارے کے سارے معاملے کو مزید سپوائل نہیں کرے گا۔ حامد خان مشرقی صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا اس سارے معاملے پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ حامد خان مشرقی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے بڑا سادہ سا سوال ہے، دونوں طرف سے امینڈمنٹ بھی شیئر ہو گئے، معاملات بھی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پازیٹیو ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اسی وقت کویت کے اوپر اٹیکس کی خبریں آئیں، اور پھر ایران کا رسپانس بھی آیا کہ ہماری جزائر پہ جو اٹیکس ہوئے اس کے رسپانس میں ہم نے یہ حق کے دفاع استعمال کیا ہے، جوابی کارروائی کی گئی ہے، یہ ایک ظاہر ریاکشن تھا۔ اور پھر دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے جو لبنان پر اٹیکس ہوئے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ڈس پوائنٹ ان ٹائم یہ سارا معاملہ ایک پلاننگ کے تحت خراب کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ ریحان صاحب۔ دیکھیے، میں کوئی 2 ہفتے سے ایک بات کر رہا ہوں کہ اس مذاکرات کا جو سارا سلسلہ چل رہا ہے 8 اپریل کے سیز فائر سے لے کے ابھی تک، اور پھر اس کے بعد اس کو نیتن یاہو نے ایک ونڈو آف اپرچونٹی بنا لیا اپنے لیے لبنان پر قبضہ کرنے کے حوالے سے، اور پوری دنیا کی توجہ جہاں پر ایران امریکہ معاہدے کی ختمی شکل کے اوپر تھی، وہاں پر نیتن یاہو نے اپنا جو لبنان پر حملے ہیں وہ انتہائی انٹینسیفائڈ کر دیے، اتنے انٹینسیفائڈ کر دیے کہ اب اس کی جیوگرافی بدل دی ہے۔ اسرائیل نے 35 مربع کلومیٹر کا علاقہ قبضے میں لے لیا، 30 لاکھ لوگ جو ہیں جنوبی لبنان کے وہ بے گھر کر دیے گئے، 4000 سے زائد لوگ صرف 2 ماہ میں شہید کر دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا کی توجہ جو ہے اس کو ہٹایا جا رہا ہے کہ صرف مذاکرات کی بات کی جا رہی، جبکہ دراصل وہ نیتن یاہو اپنا گریٹر اسرائیل کے منصوبے پہ بھی عمل کیے جا رہا ہے، دنیا کی آنکھ میں دودھ بھی جھونکے جا رہا ہے۔ اور جیسے ابھی آپ نے بھی بات کی کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ تو ایک چنگاری کی طرح ہے
کسی وقت بھی یہ آگ دوبارہ بھڑک سکتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ نیتن یاہو ہے. اور بلا شبہ یہ جو کل کی جو بات رپورٹ ہو رہی ہے ٹرمپ کی جانب سے نیتن یاہو کو پاگل قرار دینا اور اس کو یہ بتانا کہ اس کی وجہ سے اس کو جو کرمنل پروسیڈنگ سے بھی امریکہ نے بچایا ہے وہ بھی جیل میں ہوتا، اور یہ بڑا حقیقت ایک جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو بتائی کہ اب پوری دنیا جو ہے ویسٹرن ورلڈ سمیت کوئی بھی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے 2 سال میں غزہ میں بربریت کر کے پوری دنیا سے اسرائیل کی حمایت ختم ہو چکی ہے. اس سب کے باوجود امریکہ اس کو ایک شیلٹر پرووائڈ کر رہا ہے، امریکہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اور خود صدر ٹرمپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس دلدل میں، اس جنگ کی دلدل میں جو گھسیٹا گیا ہے وہ اسرائیل کی وجہ سے ہے. اب جب وہ نکلنا چاہ رہے ہیں تو اسرائیل چونکہ وہ تیسری عالمی جنگ کی طرف دنیا کو دھکیل رہا ہے، تو وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہر حالت میں نہ تو امن معاہدہ ہو، امریکہ اس دلدل میں پھنسا رہے. چھوٹے سے اسرائیل کو، نیتن یاہو کو اپنے ذاتی پولیٹیکل فائدہ، گریٹر اسرائیل کی گریٹ گیم کی وجہ سے اس نے پورے امریکہ کی مائٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ذلیل کروایا ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ خود امریکنز کے اندر اب یہ بڑا احساس پیدا ہو چکا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک بدترین پراکسی بن گیا ہے اسرائیل کی. اور خود ریپبلکنز کے اندر بھی اس بات کی بڑی زیادہ جو ہے وہ شعور نظر آ رہا ہے. لیکن چونکہ اسرائیلی لابی بڑی سٹرونگ ہے، جوئش لابی امریکہ میں بھی سٹرونگ ہے، اور یہ جو ابھی کی جو موجودہ صورتحال ہے ریحان صاحب، مجھے اس کے اندر جو سب سے بڑی پریشانی یا نا امیدی نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر نیتن یاہو نے اب کل پرسوں سے بیروت پہ حملے شروع کر دیے تو صورتحال جو ہے وہ مزید خراب ہو جائے گی. اور ایران کے جی ایسی رپورٹس تو سامنے آ رہی ہیں اور اسرائیلی فورسز کی پیش قدمی سے متعلق بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن میرا بڑا سادہ سا سوال ہے، جو ٹون رپورٹ ہو رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نیتن یاہو کے ساتھ ٹیلی فونک کانورسیشن میں، ہاؤ امپورٹنٹ از دس؟ کہ لگتا یوں ہے کہ جیسے فرسٹریشن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف بھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ معاملہ سمٹے، کیونکہ ظاہر ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں طرح کا پریشر ہے. لیکن دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ مذاکرات اسی کنڈیشن کے اوپر شروع ہوئے تھے ایران اور امریکہ کے کہ لبنان کو انکلوڈ کیا جائے گا، اور پھر امریکہ کے اندر لبنان اور اسرائیل کے مابین جو ہے وہ سیز فائر پر جو ہے وہ ایگریمنٹ بھی ہو گیا تھا، کنسنسس بھی ہو گیا تھا. تو پھر اب یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیم پیج جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکے گا امریکہ اور اسرائیل کے مابین؟ دیکھیے، کمپلیٹ وائلیشن ہے اسرائیل کی طرف سے اس امن معاہدے کی. ایران نے بڑا حوصلہ دکھایا کہ اس نے پھر بھی مذاکرات جاری رکھے، باوجود کہ لبنان میں سیز فائر کی خلاف ورزیاں جاری تھی. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیم پیج صدر ٹرمپ کے ساتھ بہت مشکل میں آ گیا ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کیونکہ صدر ٹرمپ کی آپ نے ٹریک ریکارڈ کو دیکھنا ہے، وہ ابھی کل ہو سکتا ہے دوبارہ نیتن یاہو کے حق میں بیان دے دیں، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہودی لابی بڑی سٹرونگ ہے. پیٹ ہیگزیت ہیں، اسٹیو وٹکاف ہیں، اور جیرڈ کشنر ہیں. یہ سارے جو ہیں یہ اسرائیل کی نواز اسرائیل لابی کے ہیں. ان کا سارا انٹرسٹ جو ہے وہ اسرائیل کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے میں ہے. سو مجھے اس بات کے اوپر ابھی تک بڑا زیادہ ڈاؤٹس ہیں کہ صدر ٹرمپ کوئی بہت مستقل اینٹی اسرائیل ٹریک یا لائن لے سکیں گے. وہ ہر حالت میں اسرائیل کو ابھی بھی پروٹیکٹ کریں گے. یہ جو ان کا غصہ ہے، یہ وہ فرسٹریشن، آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، جو وہ حقیقت جانتے ہوئے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ امریکہ اس وجہ سے پھنسا ہے. لیکن اگین میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی اسرائیل امریکہ کی ٹائز ٹوٹیں گی یا خراب ہوں گی. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہی بات ہے کہ ابراہیم اکارڈ کی بات جو ہے، جو درفتنی چھوڑی گئی، وہ کیوں بیچ میں لائی جاتی. اسی طرح اسرائیل کو کیوں کھلا ہاتھ دیے جاتے کہ جی حزب اللہ کے نام کے اوپر آپ لبنان پہ جو مرضی کرو، حماس کے نام پہ آپ غزہ پہ جو مرضی کرو، اور جناب وہ کالونیوں کے نام کے اوپر آپ ویسٹ بینک میں جو مرضی کرو، نو آباد کاری کے نام پر. سو بنیادی بات یہ ہے کہ خطے کے اندر جب تک مکمل طور پر اسرائیل کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، امریکہ اس کی گارنٹی نہیں دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پیس پریویل کرنا بہت مشکل ہے. بلکہ یہ وہی بات ہے کہ یہ ایک آتش فشاں ہے اور آتش فشاں پھٹ سکتا ہے. لیکن اس سے بھی کوئی انکار نہیں کہ ہر حالت میں امریکہ چاہتا ہے اس جنگ سے نکلنا. امریکہ کے مفاد میں بھی یہی ہے کہ اب وہ نکل جائے. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ ورلڈ سپر پاور ہو کے اس کے F-35 گرے، اس کے J-18 گرے، اس کو جناب مکمل طور پر خفگی جو ہے اس کو جو ہے وہ پسپائی اٹھانی پڑی. سو یہ سارا کچھ جو ہے یہ امریکہ کے لیے ناقابل افورڈ تھا، اور امریکہ اس وقت ایک بڑی مشکل میں
پھنسا ہوا ہے. چائنا اس کو بار بار وارن بھی کر رہا ہے, اور اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو ریحان صاحب صورتحال بہت خراب ہوگی. اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے معاہدہ کرنا ناگزیر ہے, لیکن اس کی قیمت کیا ادا کرنی پڑتی ہے یہ دیکھنا ہوگا. اور اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو اگلے 6 سے 7 دنوں میں, آج آپ نے دیکھا کہ ایران نے دوبارہ ریٹیلیٹ بھی شروع کیا ہے, اور یہ ریٹیلیشن کہیں بھی میں بار بار بات کرتا ہوں کہ تمام سیز فائر اگر ختم ہو گیا تو جنگ اگر دوبارہ شروع ہو گئی تو پھر سیز فائر کرانا اور پھر جنگ بندی کرانا بہت مشکل ہوگا. مڈل ایسٹ کے ممالک بڑی مشکل میں آئیں گے, خصوصی طور پر اگین کویت اور یو اے ای. میں قطر اور سعودی عرب کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو یہ بڑا واضح طور پر جی میرا یہی سوال, اگلا سوال بھی یہی تھا عابد خان مشرقی صاحب, کہ جو گلف سٹیٹس ہیں اس ساری سچویشن کے اندر جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ ان کا کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہوگا؟ ریحان صاحب بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے, چائنا کا, باقی ممالک کا, جنہوں نے ایک چیز میک شیور کی کہ عرب ممالک اور ایران آپس میں براہ راست سامنے نہ آئے, جو بنیادی مقصد تھا اسرائیل کا اس جنگ کے اندر کہ جی عربوں کو آپس میں ایران کے ساتھ لڑا دیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹیپ اور بہت بہتر ہوا, جو پاکستان نے اسٹریٹجک امبریلا کے اندر ایک تو سعودی عرب کو پروٹیکٹ بھی کیا, اور ساتھ سعودی عرب کو ایگری کیا کہ وہ کھلے عام امریکی اڈے جو ہیں وہ امریکہ کو استعمال کرنے سے روکے. قطر نے بھی منع کر دیا کہ جی ہم نہیں چاہتے اس جنگ کا حصہ, ہم امریکہ کو نہیں استعمال. سو اب کے اندر یہ جو تقسیم ہے یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں جنگ کے ماحول کو تھوڑا بچانے کی کوشش ہے, اور امریکہ کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اب جو ملک بھی ابھی بھی اگر امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان کے اڈے استعمال کرنے دیں گے, چاہے وہ کویت ہو, بحرین ہو یا یو اے ای ہو, پھر وہ ایران جو ہے ان پہ ریٹیلیٹ کرنے پہ حق بجانب ہو جائے گا. اور یہ جو ہے یہ آہستہ آہستہ عرب ممالک, میں سمجھتا ہوں یو اے ای کے علاوہ آئندہ آنے والے دنوں میں کویت بھی اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا. حامد خان مشرقی صاحب, جو امینڈڈ ڈرافٹ امریکہ کی طرف سے شیئر کیا گیا اس میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق جو ہے کوئی فلیکسیبلٹی نظر نہیں آتی. پھر آپ نے ہرمز پہ جو ٹول کا معاملہ ہے اس پر بھی کوئی فلیکسیبلٹی دکھائی نہیں دیتی ہے. تو جو امینڈڈ ڈرافٹ سامنے آیا ہے وہ لگتا تو یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وہ نیریٹو نہیں مل رہا ہے جو نیریٹو ریکوائرڈ ہے اس ایگزٹ کے لیے. وہ تو باہر صورت یہی کہتے ہیں کہ جے سی پی او اے سے بہتر ڈیل لے کے دیں گے, اپنے امریکنز کو بھی وہ یہی جو ہے باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ظاہر فرسٹریشن تو اس طرف بھی ہے as far as the deal is concerned کہ کوئی ایک ایسا اسکرپٹ, کوئی ڈرافٹ بن نہیں پا رہا ہے. ریحان صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس جنگ میں امریکہ کو پسپائی ہوئی ہے, ایک طرح سے شکست ہوئی ہے. اس کے بعد ایک ہارا ہوا ملک یا کوئی بھی طاقت جو ہے وہ اپنا کتنا باتیں زبردستی منوا سکتی ہے. اور ایک طرح سے ایران نے بڑا کلیئر ریڈ لائن ڈیفائن کی ہے کہ نیوکلیئر کے اوپر وہ ایک حد سے زیادہ کمپرومائز نہیں کرے گا, نیوکلیئر بم نہیں بنائے گا, لیکن امریکہ کے حوالے بھی نہیں کرے گا. دوسری جانب یہ کہ اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ میدان جنگ میں ہاری ہوئی جنگ وہ ٹیبل ٹاپ پہ جیت جائے, تو میرا خیال ہے کہ ایران اس پہ تیار نہیں ہے. ایران کا بڑا سٹرونگ موقف ہے. آپ نے ہرمز کے اوپر اس نے عمان کو اپنے ساتھ ملایا ہے, اور عمان اور ایران جو ہے وہ مل کر ایک بیسک ٹول ٹیکس یا ٹیرف کے اوپر اب پوری مکمل طور پر ایگریمنٹ ہے, اور وہ اس کی ایک نئی شکل آئندہ 2-3 دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گی. اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کو ون ون سچویشن کی بجائے, میں یہ بات بار بار کرتا ہوں, فیس سیونگ لے کے اپنی جان بچا کے تو یہاں سے نکلنے میں اس کو بچت ہے. امریکہ کو یہ سمجھنا ہوگا, اور امریکن پبلک کو اس بات کا اندازہ ہے. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیں گے, اس نے ہر حالت میں کرنا ہے, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ مزید مشکل میں آئیں گے.